السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ عباس خٹک جی۔ آج ہم بات کریں گے سعودی عرب میں ہونے والے ایک واقعے کے متعلق، جس میں ایک مجرم کو سزائے موت دی گئی۔ وہ سزائے موت کس وجہ سے دی گئی، اس کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ واقعہ سعودی عرب کے ایک شہر نجران کا ہے، جس میں محمد مرسل نامی ایک شخص اپنے ہی کزن کے ساتھ کچھ تلخ کلامی کے بعد اس اتنے غصے میں آ جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی کزن کا آ، قتل کر دیتا ہے، گن سے اور چاقوؤں کے وار سے، جس بنا پر پولیس اس کو اریسٹ کرتی ہے اور کافی ٹائم عرصہ وہ عدالت میں رہتا ہے، اور عدالت میں اس کو کیس چلنے کے بعد اس کو شریعت کے مطابق اس کو سزائے موت کا حکم اس کے خلاف آ جاتا ہے۔ اب اسلام یہ کہتا ہے کہ موت کی جو سزا ہے وہ قصاص بھی ہے، دیت بھی ہے۔ اب جب اس کو سزا ہوئی قصاص کے متعلق، اس کو قصاص کی سزا ہوئی کہ اس کو بھی سزائے موت دی جائے، جب اس کو سزا ہوئی محمد مرسل کو، تو اس کے جو قبیلے کے لوگ ہیں، الرس ان کا قبیلہ ہے، کہ لوگ جس کا قتل ہوا تھا اس قبیلے کے لوگوں کے پاس گئے، اور مقتول کے جو قبیلے کے لوگ تھے اور ان کی فیملی سے معافی بھی مانگی۔ آپ کو یہ ویڈیو میں نظر بھی آ رہا ہوگا۔ یہی ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا کی آج کل زینت بنی ہوئی ہے، کہ کس قدر عاجزی کے ساتھ یہ لوگ معافی مانگ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ قصاص کی اگر آپ یہ سزا معاف کر دیں، کیونکہ اسلام میں یہی ہے کہ قصاص کی جو سزا ہے وہ صرف ولی معاف کر سکتا ہے، جو لیگل ہیئرس میں جو ولی ہوگا مقتول کا، وہی قتل کی جو سزا ہے وہ معاف کر سکتا ہے۔ یہ جو آپ کو ویڈیو میں نظر بھی آ رہا ہے، اس میں محمد مرسل کے قبیلے کے بزرگ ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، سب نے اپنے جو ہے جو ان کی عزت سمجھی جاتی ہے، ان کی پگڑیاں اور ان کے جبے وغیرہ سب انہوں نے اتار کر اپنے جس قبیلے کا قتل، جس قبیلے کے بندے کا قتل ہوا تھا، ان کے آگے رکھ دی اور معافی طلب کی، لیکن ان کو معافی نہیں ملی۔ یہ کیس یہاں تک مشہور ہو گیا کہ پورے سعودیہ عرب کے لوگ اور میڈیا بھی یہ کہنے لگا کہ اس کو مغفرت جو ہے ہونی چاہیے اور اس کو معاف کر دینا چاہیے، لیکن جو مقتولین لیکن جو مقتول کی فیملی تھی، انہوں نے محمد مرسل کو معافی نہیں دی، اور یہ ان کا رائٹ ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے مقتول کو معافی نہیں دی، اور انہوں نے کہا کہ جو سزا جج نے سنائی ہے، جو سزا شریعت کورٹ نے سنائی ہے، سپریم کورٹ نے، وہی ہمیں چاہیے، یعنی خون کے بدلے خون، یعنی اس کا جو ہے سر در سے الگ کر دیا جائے۔ اور یہی ہوا کہ جو النجران کے شہر کے جو لوگ تھے، ارلس قبیلے کے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہم سے دیت لے لیں، آپ لوگوں کو جتنے پیسے چاہیے ہم دے سکتے ہیں، اور یہ دیت بھی ایک سزا کے طور پہ ہی اسلام میں ہے، لیکن قصاص کا جب انہوں نے اناؤنس کر دیا سعودی عرب کی کورٹ نے، تو ان کے بس میں پھر کچھ نہیں رہا، پھر ولی کے اختیار میں سب کچھ چلا جاتا ہے۔ تو ولی جو ان کے تھے، ان کے فیملی والے، انہوں نے ان کو نجران کے لوگوں کو، یعنی امرس کی قبیلے کو کہا کہ ہم محمد مرسل کو معاف نہیں کریں گے، اور جو سزا اس کو ملی ہے ہم اس سزا کو ہی قبول کرتے ہیں، اور اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو 20 ستمبر 2023 کو محمد مرسل کو سزائے موت کی سزا دی جاتی ہے۔ یہ جو واقعہ ہے، اس سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ جو انصاف ہوتا ہے تو اس کا پورے زمانے میں بول بالا ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ سعودی عرب میں ایک شخص کا قتل ہوا، اور اس کو سزا ہوئی، اور سر عام اس کو جو نا سزائے موت دی گئی۔ جو اسلام بھی کہتا ہے، اسلام میں بھی یہی ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، جیسے سے مراد کہ اگر اس کا کوئی قتل کسی شخص کا ہو جاتا ہے، تو اس کا ولی دیت بھی لے سکتا ہے، لیکن قصاص کا اس کے اوپر پاس آپشن ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے کہ قصاص کی سزا میں سزائے موت بھی دی جاتی ہے، 25 سال کی سزا بھی ہوتی ہے، اور لیکن دیت میں بھی اصل لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے پیاروں کا قتل معاف کر دیتے ہیں، فی سبیل اللہ بھی معاف کر سکتے ہیں۔
لیکن سعودی عرب میں حال ہی میں جو یہ واقعہ ہوا ہے، اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یادیں تازہ کر دیں، جس میں اسی طرح انصاف ہوا کرتا تھا کہ اگر قتل ہو جاتا تھا تو اس کو قصاص کی سزا دی جاتی تھی، تو وہ سنائی بھی جاتی تھی اور اس پہ عمل بھی ہوتا تھا۔ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس سے ہمیں ایک دو باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ جب انصاف کا بول بالا ہوتا ہے تو وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں باقی جو جرم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ بھی خوف زدہ رہتے ہیں اور آئندہ جرم کرنے سے باز آتے ہیں۔ دوستو، آئی ہوپ کہ پاکستان میں بھی اس طریقے سے انصاف کا بول بالا ہو، اور تاکہ جرائم میں کمی آ سکے اور تاکہ پاکستان میں امن ہو۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔